اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک، اے میرے پروردگار، اے غفور الرحیم، یا حی یا قیوم، تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک، کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمانا، آمین۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو کسی کا محتاج نہیں کرنا، صرف اپنا محتاج رکھنا، چلتے ہاتھ پیر سے اٹھانا۔ یا اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمانا، ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمانا، آمین۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو نیک و صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دے، آمین ثم آمین۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک ذات کی کہ جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی اور قرآن شریف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ یہ آیتیں فرض نمازوں کو جماعت سے ایسی جگہ پڑھنے کے بارے میں جہاں اذان ہوتی ہو نازل ہوئی ہیں، جس دن حق تعالی شانہ ساق کی تجلی فرمائیں گے، جو ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی، اور لوگ اس دن سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ لوگ سجدے نہیں کر سکیں گے، ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوگی، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تندرست تھے، پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ ساق کی تجلی ایک خاص قسم کی تجلی ہے جو میدان حشر میں ہوگی۔ اس تجلی کو دیکھ کر سارے مسلمان سجدہ میں گر جائیں گے، مگر بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختہ ہو جائے گی اور سجدہ پر قدرت نہ ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کے بارے میں مختلف تفسیریں وارد ہوئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اسی کے موافق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے بھی منقول ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں جماعت کی نماز کے واسطے بلائے جاتے تھے اور جماعت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری تفسیر بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں ریا اور دکھلاوے کے باعث نماز پڑھتے تھے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں جو دنیا میں سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد منافق ہیں۔ اس تفسیر کے موافق جس کو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی امام تفسیر سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ کتنا سخت معاملہ ہے کہ میدان حشر میں ذلت و نکبت ہوگی اور جہاں سارے مسلمان سجدہ میں مشغول ہوں گے، اس سے سجدہ ادا نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی وعیدیں جماعت کے چھوڑنے پر آئی ہیں۔ مسلمان کے لیے تو ایک بھی وعید کی ضرورت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ارشاد ہی سب کچھ ہے، اور جس کو اس کی قدر نہیں، اس کے لیے 1000 طرح کی وعیدیں بھی بیکار ہیں، اور جب سزا کا وقت آئے گا تو پشیمانی ہوگی جو بیکار ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ درود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود بھیجنا ہو تو ہم نے جان لیا، مگر نماز میں آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ یہ شخص سوال نہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود بھیجو تو یوں کہو، اور یہ درود پاک پڑھ کر سنایا۔ اللہ پاک ہم سب کو کروڑوں درود سلام پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔